اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، پختہ وعدے کو توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو، جس تعلق کو، جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کی اللہ نے بات کی۔ کون کون سے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا اور قطع رحمی کی اور اس زمین میں فساد کیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ تو خسارے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا مال چوری ہو جائے گا، دنیا میں ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ان کا خسارہ ابدی خسارہ ہے، وہ جہنم کا مال بنیں گے۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، اللہ کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو، ایک، اور اللہ کے احکامات کا بھی کیسے انکار کر سکتے ہو، دونوں مفہوم ہیں۔ آیت میں آگے جو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر وزن دینے کے لیے جو بیان کیا ہے، جو دلیل بیان کی ہے، وہ ان دونوں باتوں کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے وجود کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اللہ کے احکامات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، امواتن، بے جان، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندگی دی، پیدا کیا۔ بے جان تھے، یا یوں کہہ لو کہ تھے ہی نہیں، تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ اب جس نے تمہارے وجود کو قائم کیا، تم اس کے وجود کے انکاری ہو، کیسی بات؟ اور جس نے تمہیں یہ زندگی بخشی اس کا کہنا نہیں مان رہے ہو، اس کا نہیں کہنا مان رہے، تو پھر کس کا ماننا ہے؟ اور پھر یہاں تک کافی نہیں ہے کہ اس نے تمہیں زندگی دے کے چھوڑ دی ہے کہ تم اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ثم یمیتکم، اور اس کا اختیار یہ ہے کہ تمہیں پھر سے موت دے دے گا۔ ایسا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مرا گا۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ موت تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شخص، فرعون، نمرود، کسی نے آج تک انکار کیا کہ میں نہیں مرا گا۔ اس کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے موت ہو رہی ہے، اس لیے ہم موت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم موت کی فکر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بس۔ اللہ کی ذات کو ہم نے اس میں سے پھر بھی نکال دیا۔ یہ بخار کی وجہ سے مر گیا، یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا، یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، ہم اس کو اللہ کے ساتھ ابھی بھی نہیں جوڑ رہے۔ جس دن اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، اللہ کی ذات کا اس میں اختیار سمجھ لیں گے، ہمیں موت کی فکر ہو جائے گی، ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کیا اور موت آ گئی اور کہانی ختم۔ اصل فکر کی بات اگلی ہے کہ یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو نہیں جانی۔ ہمارا ایمان یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، ہمارا ایمان یہاں پہ نہیں ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم الیہ ترجعون،
پھر تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ جو 2 مرحلے تھے اس میں تمہارا کردار کیا تھا۔ اس میں بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو ثم الیہ ترجعون ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ کی صفت پہ لٹا دیا جائے گا۔ وہ کون سی صفت ہے؟ کہ اللہ کو موت نہیں ہے، انسان کو بھی موت نہیں ہوگی، چاہے وہ جہنمی ہے چاہے جنتی ہے، موت نہیں آئے گی۔ هو الذی خلق لکم، وہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا۔ کس لیے کیا؟ انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ کس کے لیے؟ اور انسان کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے، حکم ماننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اے عارضی زندگی جیڑا پتہ نہیں کنی کہ ساڈی ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ؟ ثم پھر استوا الی السماء، آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، یا آسمانوں کی طرف قصد کیا، فسواہن 7 سماوات، پس ان کو ٹھیک ٹھیک بنایا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اتنے کمپلیکس نظام کو کون چلا سکتا ہے؟ اتنے کمپلیکس نظام کو کون کنٹرول میں رکھ سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو، وہی نظام کو پیدا کر سکتا ہے، وہی کنٹرول کر سکتا ہے، وہی چلا سکتا ہے، اور وہی اس نظام کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔